بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک معصوم بچہ اپنوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینک دیا جائے اور وہی بچہ ایک دن سلطنت کا فیصلہ کرے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ بھائیوں کا بنیامین کو غلہ لانے کے لیے مصر لے جانے پر اصرار۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد جب آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لے لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور جب غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو جان، دیکھیے مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ ہی ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے یہ کہا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانا۔ اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابو جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئے اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ آخر کار بیٹوں نے خوب من سماجت اور پکے وعدے کیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ پھر جب وہ بھائی لوٹ کر اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیں تاکہ ہم پھر غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس یعنی بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر محافظ اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ اور جب بھائیوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنا وہ سرمایہ بھی موجود پایا جو انہیں واپس کر دیا گیا تھا، تو وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے، اے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مزید غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لے آئیں گے۔ یہ غلہ تو تھوڑا سا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اسے اس وقت تک تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ پختہ عہد نہ کر لو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اپنے والد سے پختہ عہد کر لیا تو انہوں یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، دیکھو ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو مصر جاتے ہوئے نصیحت۔ جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔
اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، مصر میں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، میرا صرف اسی پر بھروسہ ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ باپ کے حکم کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی تدابیر۔ جب تمام بھائی بنیامین سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں انشاءاللہ کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب نے کہا، اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ اور جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس الگ بٹھا لیا اور اسے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم اس کا غم نہ کرو جو سلوک یہ بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب اس یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ انہوں یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں یعنی شاہی درباریوں نے جواب دیا، شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو اسے لے کر آئے تو اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ دیا جائے گا، میں اس وعدے کا ضامن ہوں۔ انہوں یعنی بھائی نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں یعنی شاہی درباریوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہوگی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا، اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہی آدمی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخر کار اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے وہ گمشدہ پیالہ برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی، وہ اپنے بادشاہ کے قانون کی روح سے تو اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہے درجات بلند کرتے ہیں
اور ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔